دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کانٹیکس میں تو ہمارے ہاں کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر حکومت کا ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے معاملات، ہماری لیڈرشپ کے معاملات، ان کے فیصلے، خاندانی پارٹیاں، اس لیے ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں تو ہمیں برطانیہ کے ساتھ تو کسی قسم کے کمپیریزن میں جانا نہیں چاہیے۔ عمار مسعود نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے گورننس کی۔ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا۔ اب انفارچونیٹلی آپ جمہوریت کو تو چھوڑیں، آپ کے پاس وہ روڈ میپ بھی نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور سماجی طور پر آپ ان کی بہتری لا سکیں۔ عمران خان پہ تو بہت تنقید ہوتی تھی نا، یہی لوگ ہمارے ہاں کتنے لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس صلاحیت زیادہ ہے، ہمارے پاس وزڈم زیادہ ہے، ہم ویژنری لوگ ہیں، ہمارے پاس روڈ میپ ہے۔ یہ ہم نے 5-6 مہینوں میں دیکھ لیا ہے کتنا وزڈم، کتنی روڈ میپ۔ یعنی اسحاق ڈار صاحب کو کل اپنی ہی بات کی وڈرال کرنا پڑا، یہ کہہ کے کہ جی ڈالر کی جو اوپر نیچے ہو رہا ہے نا جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ میرا کوئی رول ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے۔ اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جیسے ہی میں آؤں گا اور میں اترا ہوں، دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا اور نیچے جائے گا۔ ایک بات، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی حکومت ہے، پچھلی حکومت ہو یا آج کی حکومت ہے، ہمارے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ریئیکشنری اپروچ ہے، کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو مینج کر لیں، کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو منا لیں۔ ابھی یہی اسحاق ڈار صاحب جو مفتاح اسماعیل سے لڑے تھے نا کہ میں جا رہا ہوں، میں جا کے مذاکرات کروں گا، آپ کو کیا پتا، اب وہ وہاں سے منہ لٹکا کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی جاتے ہی سب سے پہلے لیوی جو ٹیکس ہے نا وہ لگائیں اور پیٹرول کی اس حوالے سے تم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ابھی میں بات کر رہی ہوں اس وقت ہماری جو حکومت ہے، اس وقت جو معاشی حالات ہیں، جو سیاست کا اس وقت دور دورہ چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہوا بدلنے والی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی زیگم نے بات کی ہے نا، بات چیت چل رہی ہے پس پردہ، اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود عمران خان صاحب کہہ بیٹھے ہیں کہ جی جس طرح سے نتیجہ نکلنا چاہیے ابھی تک نہیں نکلا۔ کل میں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا ہے، انہوں نے بھی انڈائریکٹلی یہ کہا کہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب اگر یہ بات چیت نکل آتی ہے اس میں سے کوئی بات مفاہمت کی، تو پھر اس کی سیاست کا رخ ایک اور ہوگا، اور اگر وہ بات چیت نہیں نکل پاتی ہے تو پھر سیاست ایک اور طریقے سے جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق رائے کروا لیا جائے۔ اب اس میں رکاوٹ بن رہی ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی کا خاتمہ۔ وہ پارلیمنٹ میں جو زیگم صاحب نے کہا نا جی عمران خان کو پارلیمنٹ میں ضرور جانا ہے، وہ جو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی بھی مرضی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کا معاملہ جس میں عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں، جو ابھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اس لیے الیکشن 4 مہینے پہلے ہو جائیں، 4 مہینے بعد ہو جائیں، میرے لیے اب اس کا کوئی اتنا بڑا امپورٹنس نہیں رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے اس میں ایک سٹانس حکومت کا ہے، ایک اس وقت عمران خان کا ہے، اور ایک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ان تینوں کے درمیان اگر کوئی برج بنے گا، گیو اینڈ ٹیک ہوگی اور ون ون سچویشن بنے گی تو پھر معاملہ ٹکراؤ سے بچ سکے گا۔ ادروائز پھر ہم ایک ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ رشید نے جو کہا ہے نا 10 دن کر لیں، 20 دن کر لیں، 15 دن کر لیں، یہی وہ فیصلہ کن دن ہے جن کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست اگلے چند مہینوں بعد آگے کی طرف جائے گی، اس کا رخ کیا ہوگا اور کون سا پلیئر کہاں جا کے اپنے آپ کو مینج کر کے آگے بڑھنے کی کوشش